کے پی ایچ ڈی بھی جانتے ہیں، ان کے پی ایچ ڈی بھی لکھے ہوئے ہیں. یہ خود ہی نہیں انکار کر رہے کہ ہماری جماعت جو ہے ہمیں سیاست پر نمبر 1 جو ہے. دوسری دیکھیں، کیونکہ میں فوکس نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ایک آدمی کمرے میں ہوگا وہ کہے گا کہ میرا جو مسلک ہے جماعت اسلامی، آپ جماعت اسلامی کو فوکس کر رہے ہیں. فوکس کی بات نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا تشیع کا اساس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ بھی سیاست کی جماعت ہے شیعہ کی. وہ کیا کہتے ہیں کہ آل بیت کا حق ہے کہ وہ امام، رولرشپ، لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں ہو. اس لیے جب امام جو ان کا آیت اللہ خمینی آیا تھا ایران میں، اس کی اساسی جو مطلب کیا تھی؟ حکم. ٹھیک ہے. جو اخوان مسلمین دیکھیں ایجپٹ میں، مصر میں، ان کا کیا اساسی ہے؟ سیاست. اس کا اساسی جو مطلب کیا ہے؟ حکم. کہ یہ جو حکمران ہیں یہ غلط ہیں، ان کو انقلاب کرنا چاہیے، ان کے خلاف انقلاب کرنا چاہیے. یہ سبھی جو جماعتیں آئیسس، قاعدہ، لیکن وہ جو ہوتے ہیں ماڈریٹ ہوتے ہیں. میں نے ایک بات کی ہے کہ یہ دو جماعتیں ہیں. میں نے نہیں کہا تھا کہ آئیسس کا اور جماعت اسلام کا تعلق ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ یہ سبھی جو جماعتیں ہیں، کیونکہ جو بندہ جماعت میں خودی ہے، وہ کیونکہ اس کی محبت ہے میری جماعت کی، تو وہ سوچے گا یہ میرے خلاف بول رہے ہیں. لیکن یہ بات نہیں ہے. میں یہ بس ایکیڈیمک بارے میں، یعنی ایجوکیشن جو پڑھا لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں نے ان باتوں میں کورس کیے ہیں، میں نے کام کیا ہے، میرے 30 سال کا ایکسپیرینس ہے ان جماعتوں کے ساتھ. ان کی ہسٹری میں نے بھی پڑھی ہے، کیونکہ اس لیے مجھے معلوم ہے مولانا مودودی کتابیں کے نام، ان کے چیپٹر، انہوں نے کیا کہا، کس شریط میں کہا، کس تسجیل میں کہا. ان کے نیوز پیپر آرٹیکل جو جنگ میں لکھے ہوئے تھے 1973 میں، 1974 میں. میں اس اساس پہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ دیکھیں آج کل کی جو مسلمان ہیں، پہلی جو بات ہے، جو اختلاف ہے ہمارا ختم ہو سکتا ہے. کیسے؟ کہ ہم کہیں کہ جو بات ہم کریں گے، چاہے سیاست میں، چاہے وضو میں، چاہے دعا اجتماع میں، ہمارا جو اساس ہے کتاب، سنت اور صحابہ، اور سب کچھ بھول جائیں. کیونکہ اور سبھی باتیں میں، جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے، آپ نے بڑی ایموشنل کے ساتھ بات کی ہے. کوئی بات نہیں، میں مانتا ہوں کہ آپ یہ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، آپ نے ایموشن نہیں کیے، لیکن آپ نے دیکھیں بھائی، آپ بات کر رہے ہیں ایک جماعت کی. دنیا میں کتنے جماعتیں ہیں؟ ہزاروں ہزار ہے کہ نہیں؟ کینیا میں، افریقہ میں، نائجیریا میں، یو کے میں، امریکہ میں ہے، انڈیا میں ہے، یہاں ہے. لیکن میں ایک جماعت پکڑ کر، یہی سچی جماعت ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے مولانا مودودی ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتی نائجیریا کے لوگوں کو کیا کہیں گے، اس کے پیچھے چلے جائیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم کو کیا چاہیے؟ اتحاد امت کی. اتحاد امت کی کیسے حاصل کریں گے؟ قرآن، سنت، صحابہ کا طریقہ، اس پر امت کی اتحاد ہوگی. پھر سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ جو قرآن اور حدیث اور صحابہ کا طریقہ ہے، یوجد ہے، یعنی ہم کو مل سکتا ہے اس جو عصر میں ہم رہ رہے ہیں، مل جاتا ہے؟ یہ کتابوں میں چھپا ہوا ہے، حدیث مل جاتی ہے کہ نہیں ملیں گی؟ ہم کہتے ہیں مل جاتی ہیں، کیونکہ قرآن بھی ہے، حدیثوں کی کتابیں بھی ہیں، صحابہ کے جو آثار ہیں، جو ان کے آثار ہیں، ان کے جو قول ہیں، ان کے جو سٹوریاں ہیں، سب محفوظ ہیں اس زمانے تک. تو آپ دیکھیں یو کے میں ہمارے تقریباً 200-300 جماعتیں ہیں بس برمنگھم میں. بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں. دیوبندی مماتی حیاتی کہتے ہیں. یہ بھی ہے جو کہتے ہیں ہم، جیسے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی بھی ہے وہاں. اور کون ہے؟ اہل حدیث بھی ہیں. اور کون ہے؟ اہل حدیث کے فرقے ہیں. جماعت دعویٰ، وہ دوسری ساجد میر کی جماعت بھی وہاں ہے. لشکر طیبہ بھی ان کی جماعت ہے. جماعت اسلامی کی، جماعت اسلامی پاکستان کی نہیں، جماعت اسلامی مصر کی، وہ بھی یو کے میں ہے. بس میں آپ کو ساتھ بتا دیں، نقشبندی بھی ہیں،
سہوردی بھی ہیں، قادری ہیں، چشتی ہیں، بریلوی ہیں، بس برمنگھم میں ہر جماعت ہے. ہم بھی ہیں سلفی، جو ہم کہتے ہیں ہم سلفی ہیں، وہ بھی ہیں. سبھی جماعتیں وہاں جو قاعدہ کے جو پیچھے پیچھے چل رہے ہیں وہ بھی برمنگھم میں ہیں، آئیسس بھی ہیں. یہ سبھی جماعتیں دنیا میں ہیں. میں ایک جماعت کو پکڑ کر کہوں لوگوں کو میں پاکستان سے ہوں، میرا شیخ، میرا امام، میرا مولانا یہ آدمی ہے، چاہے ہم کہتے ہیں محمد فلان فلان اس کا نام ہے، نام رہنے دیں. میں ابھی نائجیریا میں رہتا ہوں، ان کی جماعت کیا ہے؟ میں ان کو کہہ سکتا ہوں میری جماعت پاکستان میں یہ ہے، میرا تعلق اس جماعت کے، آپ جو نائجیریا میں ہیں اس کے پیچھے چلیں. وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے ہم تو افریقہ کے نائجیریا، یہ جماعت پاکستان سے کہاں آ گئی ہے. جیسے جماعت تبلیغ کرتے ہیں، ہر ملک میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ہماری کتاب پڑھیں. انہوں نے کتاب چھاپی ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ تبلیغ نصاب یا فضائل اعمال، ان کی کتاب کا نام. تو وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے آئیں کیونکہ ہم جماعت انڈیا کے ہیں، انڈیا سے شروع ہے 1920s میں، تو آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہماری اتحاد ہم کے ساتھ کریں. ہر جماعت یہی کہتی ہے، لیکن ہمارا جو میسیج ہے ایک ہے. سبھی جماعت میں غلطیاں ہیں، ایک جماعت نہیں جس میں غلطیاں نہیں ہیں، لیکن اساسی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا تھا کہ ایک جماعت بچ جائے گی، جو جسے ہم کہتے ہیں جس پہ نجات ہے، فرقہ ناجیہ اس کو کہتے ہیں. وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے میں نے کہا تھا کتاب سننا صحابہ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ما انا علیہ اليوم اصحابی، جو میں اور میرے صحابہ کی اتباع کرتے ہیں وہ نجات کی جماعت ہے. جو ہمارے اختلاف ہیں، جو جماعت اخوان، جماعت اسلامی، جماعت دیوبندی، جماعت یہ، جماعت اہل حدیث، جماعت دعویٰ، لشکر طیبہ، جو بھی جماعت ہے، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ سنیں میرے بھائی، آپ میرے بھائی ہیں، مسلمان ہیں. یہ تو نہیں کہتے آپ کافر ہو گئے کیونکہ میری جماعت کے ساتھ نہیں ہے. لیکن یہ جو فرقہ بازی ہے امت میں، یہ کیسے ختم ہوگا؟ کیونکہ یہ فرقہ بازی کا فرقت بازی کا نتیجت کیا ہے؟ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں امریکہ آتا ہے ہمارے ملک کو تباہ کر رہا ہے، بس پاکستان کو نہیں، عراق، رشیا جو ہے جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، جو چچنیا میں، داغستان میں جو چائنیز لوگ کرتے ہیں، جو چین کے لوگ کرتے ہیں، مسلمانوں ویگر کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ ہم مسلمان 2 بلین ہیں دنیا میں، ہماری آبادی چھوٹی نہیں ہے، 2 بلین دنیا میں، لیکن پھر بھی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. پیسہ ہے ہمارے پاس، دیکھیں عربی ملکوں پیسہ نہیں ہے. یہاں بھی کتنے امیر لوگ ہیں پاکستان میں، گاڑیاں چلاتے ہیں، ان کے حویلیاں ہیں، ویلرز ہیں. یو کے میں ان کا کتنے بلینئر ہیں، پاکستان میں، یو ایس میں، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو مدد نہیں دے رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ کمزوری جو ہے ہمارے ایمان میں ہے. ایمان میں کیسی کمزوری ہے؟ جب ہم کوئی ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ کہتا ہے میری جماعت ہے، یہ کہتا ہے میرا امام ہے، یہ کہتا ہے میرا فرقہ ہے، یہ کہتا ہے اب غلط ہے، یہ کہتا ہے تب، لیکن کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم کیسے یہ میجر کیسے کریں گے یہ حق ہے. جیسے یہ ٹیبل کا میجرمنٹ ہے، یہاں تک اس چوک تک میجر ہے نا، ہم سینٹی ٹیپ لے کر میجر کر سکتے ہیں. لیکن یہاں بیٹھ کر میں کہتا ہوں یہ 50 سینٹی ہے، یہ کہہ رہا یہ 40 ہے، آپ کہہ رہے ہیں 150 ہے، یہ کہہ رہا، لیکن ہم بس بات کر رہے ہیں. میں آ کر کہتا ہوں بھائیو کیوں آپ بیس لائی ہے، کیوں آپ آرگیو کر رہے ہیں؟ میرے پاس سینٹی ٹیپ ہے، میجر کر سکتے ہیں. قرآن سنت ایسے میجر کرتا ہے جماعتوں کو. جو جماعت حق پر ہے اس کے سبھی جو اصول ہیں، عقیدہ ہے، توحید ہے، اطاعت اللہ کی ہے، اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ میجر کرتے ہیں کتاب، سنت اور صحابہ کا طریقہ، کیونکہ یہ محفوظ ہے. اللہ تو ختم نہیں کر سکتے، قیامت کے دین یہ قائم ہے. لیکن ہم نہیں سوچتے، ہم بس سوچتے ہیں میری جماعت حق ہے اور سبھی گمراہ ہیں. میں کہتا ہوں ایک جماعت صحیح ہے، ایک جماعت حق پر ہے، لیکن وہ جماعت کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت. وہ کہ اس کا ہم اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ حدیثوں سے. کتاب جو پرانی کتابیں ہیں، نئی کتابیں نہیں، جو کتابیں ہیں 1000 سال 1200 سال پرانی جو کتابیں ہیں نا، وہ کتابیں موجود ہیں اس دن تک، کیونکہ دین محفوظ ہے. ابو حنیفہ کی کتاب کیا ہے؟
لوگوں سے پوچھو جو جماعت تبلیغ کرتے ہیں یا اس جماعت کا تعلق رکھتے ہیں، اس جماعت، وہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں. میرا ڈسکشن ہوا تھا مسجد کے، ہم مسجد گئے تھے عصر یا مغرب پڑھنے کے لیے 2-4 دن پہلے. ایک آدمی آیا، بھائی ہمارا یہاں کانفرنس ہو رہا ہے. میں کوئی بات نہیں، آپ کون ہیں؟ اچھا ہم حنفی ہیں. میں نے کہا ٹھیک آپ حنفی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ بھائی یہ بحث چھوڑیں، میں حنفی تو میں نہیں ہوں کیونکہ میں سلفی ہوں، کتاب سننا صحابہ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے بلا رہے ہیں کہ ہمارا کانفرنس ہے، ہمارا سپیچ ہے، آپ کتنے سال حنفی فرقے میں یا مسلک میں، کیونکہ مذہب صحیح مذہب ہے، یعنی اصل میں صحیح ہے حنفی مذہب، جیسے شافی مذہب، جیسے مالکی، جیسے احمد حنبلی مذہب، یہ صحیح مذہب ہیں، فقی کے مذہب ہیں، فقہ کے مذہب. لیکن ان کا عقیدہ ایک ہے، ان چاروں امامہ کا عقیدہ ایک ہے. کیا فقی جو مسائل ہیں ان میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے؟ میں نے اس کو کہا تھا ابو حنیفہ کی کتاب ہے عقیدہ کی کتاب، آپ نے پڑھی ہے؟ اس نے کہا میں نے کتاب سنی بھی نہیں، میرا نام نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم. میں اس کی کتاب کا نام ہے فقہ الاکبر، یعنی فقہ الاصغر جو ہے وہ مسائل ہیں، فقہ الاکبر جو ہے وہ عقیدہ ہے. انہوں نے کتاب یہ چھپی ہوئی ہے، موجود ہے، اس محفوظ ہے اس زمانے میں. آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں. آپ حنفی کتنے سال؟ بچپن سے میں حنفی ہوں. میں ٹھیک ہے کتاب پڑھیں آپ. نہیں بھائی آپ یہ کتابیں چھوڑیے، ہماری جماعت کا کانفرنس ہے. بھائی آپ کی کانفرنس کا، آپ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، تو حنفی کا عقیدہ تو پڑھیں. مسائل تو اختلاف ہو سکتا ہے، جیسے کوئی لوگ کہتے ہیں 8 تراویح ہیں، کوئی لوگ کہتے ہیں 20 تراویح ہیں. کوئی یہ اختلافی بات ہے، اس کی دشمنی نہیں بنتی، دشمنی نہیں بنتی، بالکل نہیں بنتی. کیوں؟ آپ 8 پڑھیں تو آپ کو اجر، میں 20 پڑھوں مجھ پر اجر. اس کا یہ فقہ، یہ اس کا یہ فقہ، لیکن ہمارا عقیدہ ایک ہے، اساس ایک ہے، قرآن سننا صحابہ. جو 4 امام ہیں، جو امام محدثین ہیں، بخاری مسلم ابو داؤد، جو کتابوں کے انہوں نے تعلیف کی ہے کتابوں کی، ہمارا یہ جو اساسی طور پر دین ہے ایک ہونا چاہیے. جو آتا ہے میری جماعت ہے، ان سے پوچھتے ہیں ٹھیک ابو حنیفہ کی جماعت کا کیا نام تھا؟ وہ کہتے ہیں ان کی جماعت نہیں تھی. تو آپ کی کیسی جماعت آ گئی؟ ہم کہتے ہیں مالکی، کیونکہ یو کے میں مراکو کے لوگ آتے ہیں، کافی ان کی آبادی ہے یو کے میں مراکو کے. ان سے میں پوچھتا ہوں ٹھیک ہے مراکو میں آپ کا مذہب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مالکی. آپ کا جماعت کا کیا نام ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے جماعت فلانی یہ جماعت ہے. تو میں کہتا ہوں امام مالک کا عقیدہ جانتے ہیں؟ عقیدہ تو نہیں پڑھا میں. امام مالک کا عقیدہ کی کتاب آپ جانتے ہیں کس نے لکھی ہے، کہاں کتاب؟ ایک 1200 پرانی کتاب ہے. کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں پڑھی. تو پھر کیا پڑھیں؟ ہماری جماعت کا یہ تعلق ہے. میں امام مالک کی جماعت کا کیا نام تھا؟ کہتے ان کا جماعت ہے ہی نہیں تھی، کیونکہ یہ جماعتیں نہیں ہیں نا، شروع میں جماعتیں نہیں تھی نا. جب ایک پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، پہلی جیل میں، دوسری جیل میں، تیسری جیل میں، ان جیلوں میں کوئی جماعتیں نہیں تھی، جماعت ایک تھی، اہل سنت والجماعت، جو حدیث اور صحابہ کے طور پر ان کا مذہب تھا، ان کا منہاج تھا. تو اس لیے میں کہتا ہوں اس زمانے میں جیسے ہمارے علماء کہتے ہیں، شیخ بن باز، ابن تیمیہ، ان سے پہلے امام احمد ابن حنبل، ان سے پہلے امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، ان کا کیا تھا؟ وہ لوگوں کو کہتے تھے دیکھیں یہ جو فرقہ بازی ہے، کیونکہ ان زمانے میں فرقہ بازی تھا، شیعہ تھے، خوارج تھے، جو یہ آئسس کہتے ہیں ہم، وہ خوارج ہیں، مرجیہ تھے، یہ جو صوفی تعلق سے رکھتے ہیں وہ تھے، تشیع و تصوف تھی ان زمانے میں. لیکن ابو حنیفہ کا کیا، ان کی رائے کیا تھی، ان کا فتویٰ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ فرقہ بازی بالکل حرام ہے. امام مالک نے کہا یہ فرقہ بازی حرام ہے. تو ہم کیا کریں امام صاحب؟ وہ کہتے تھے قرآن سننا صحابہ جو ہم کرتے ہیں آپ بھی کریں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا تقلیدونی، ہماری تقلید نہ مت کریں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں، جو ہم بشر ہیں، ہم میں مسٹیک ہو سکتی ہے کیونکہ ہم معصوم ہیں. جو ہمارا جو فتویٰ ہے جس کے ساتھ حدیث ثابت ہو جاتی ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا. میرے لیے نہیں، حدیث کے لیے، کیونکہ حدیث معصوم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غلطیاں نہیں ہیں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جیسے اللہ کہتے ہیں میری اطاعت کریں اور میرے نبی کی اطاعت کریں. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ان کو جو وحی ملتی تھی اس میں عصمت ہے، کوئی غلطی ہو بھی نہیں سکتی.
تو ابھی جو جماعتیں ہیں ان میں غلطیاں ہیں، بالکل ہیں غلطیاں، ہو سکتی ہیں غلطیاں ہیں، لیکن فرقہ بازی جو ہے، میں کہتا ہوں ہمارا کوئی فرقہ نہیں، ایک فرقہ ہے، وہ فرقہ صحابہ کا ہے۔ وہ کیا فرقہ تھا؟ وہ ہمارے اسلاف تھے، جیسے اردو میں لفظ آتا ہے اسلاف، جو ہمارے پہلے والے، یہ عربی کا لفظ جو ہے، یہ عربی میں ہے۔ حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب انہوں نے نصیحت دی، وصیت دی تھی، کس کو؟ بیٹی ان کی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان نے کہا تھا یا فاطمہ میں آپ کا سلف ہوں، یعنی میں آپ سے پہلے آیا ہوں اور میں برکت والا ہوں، میں آپ کے لیے برکت والا سلف ہوں۔ یہ لفظ جو ہے سلف حدیث میں آتا ہے، وہ ہمارے اسلاف ہیں۔ ہمارے اسلاف وہ بھی ہو سکتے ہیں جو امام ہیں، محدثین ہیں، جیسے بخاری ہیں، ابو حنیفہ ہیں، مالک ہیں، شافعی ہیں۔ تو ہمارا مذہب کیا ہے اصل میں؟ ہم نے یہ کہتے سب جو سچ ہے صرف امام ابو حنیفہ میں ہے، سب جو برا ہے دوسروں مذہب میں ہے۔ یہ تو فرقہ بازی ہو جاتی ہے۔ ہمارے بیچ میں محبت کیسے آ سکتی ہے؟ میں مالکی ہوں، یہ حنفی ہے، یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ عقیدے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ایک ہے، نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت، نہ ہم تعویذہ کو مانتے ہیں، نہ قبروں پر جاتے ہیں، نہ صرف اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو بلاتے ہیں، اللہ کی جو استعاذہ ہے، جو ہم کو جب ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ، اللہ سے، یعنی ان کے پروٹیکشن ہم ڈھونڈتے ہیں، اللہ سے صرف دعا کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ یہ ہماری مدد کرے، اللہ یہ وہ مدد کرے۔ یہ ہمارا توحید ہے۔ یہ جو جماعتیں آئی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈرشپ یہ ہے، اس کو لیڈر بناتے ہیں، اس کو آپ بیعت دیں، اس کو بیعت دیں، جیسے عربی میں کہتے ہیں بیعہ، جو یہ کہے گا میں کروں گا۔ جو کنٹری کا لیڈر ہے یا آرمی کا جنرل ہے اس کو بھول جائیں، چاہے آپ کی جنگ ہو انڈیا کے ساتھ، پہلا سوال کس سے پوچھنا ہے؟ امیر سے۔ یہ تو غلط ہے، کیونکہ ہر فرقہ آپ کے امیر کے پاس جائے گا، اچھا امیر صاحب جنگ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ جہاد ہے، یہ کہے گا ہے، دوسرا کہے گا نہیں، تیسرا کہے گا میں سوچ رہا ہوں، چوتھا کہے گا بس آپ انتظار کریں، گھر میں جائیں، وہ کریں، یہ کریں۔ تو اس قسم کی فرقہ بازی امت بہت ضعیف ہو جاتی ہے، جیسے اس دنوں میں ہے۔ آپ سعودی عرب جائیں، وہاں بھی فرقہ بازی ہو رہا ہے، مصر میں جائیں فرقہ بازی ہو رہا ہے، یو کے میں تو جو یو کے میں رہنے والے ان سے پوچھیں، یو کے جس میں 80 ملین ان کی آبادی ہے، مسلمانوں کی بس 1.5 یا 2 ملین، 2 ملین آبادی ہوگی، اس 2 ملین میں اتنا فرقہ بازی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہر سڑک پہ ہر فرقے کی جماعت ہے، ہر فرقے کی مسجد ہے، مرکز ہے، یہ بیچ میں فائٹ کر رہے ہیں، ردود کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، یہ کہہ رہا میرا حق ہے، وہ غلط ہے، ہم جو ہیں ہم بریلوی حق ہیں، وہ وابی، وہ برے، وہ گستاخ رسول ہیں، ہم عید میلاد کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے، یہ دعا اجتماعی کر رہی ہے۔ کیوں؟ ان نے جو اساسی طور پر جو ہمارا دین ہے، جس پر قائم ہے، قرآن، سنت، صحابہ، اس پر رجوع نہیں کرتے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جیسے اللہ کہتے ہیں کوئی اختلاف آپ کے بیچ ہے، اللہ اور نبی کے پاس جائیں، یہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے پاس بھی نہیں جاتی، کیونکہ قرآن کون جانتا ہے؟ عربی بھی نہیں جانتے ہمارے جو مسلمان ہیں، کتنے عرب ملکوں میں جاؤ وہ بھی عربی نہیں جانتے، اس دنوں میں قرآن نہیں پڑھ سکتے کیونکہ عربی نہیں جانتے۔ عربی کون جانتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا امام یہ جانتا ہے، میں ایک جاہل ہوں، امام جانتا ہے، میرا امیر جانتا ہے، امیر پیسے ان سے لیتا ہے، ممبرشپ لیتے ہیں، ووٹنگ آتی ہے تو ووٹنگ اس کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ میری جماعت ہیں اس کو ووٹ دیں، دوسری جماعت آپ میری جماعت ہے اس کو ووٹ دیں۔ اہل حدیث جماعت کس کو ووٹ دیتی ہے؟ ساجد میر، ٹھیک ہے، جماعت اسلامی کس کو ووٹ دیتے ہیں؟ ان کی جماعت کی۔ یہ فرقہ بازی ہمارے ملک میں کبھی نہیں ختم ہوگا جب تک قرآن، سنت اور صحابہ، لیکن یہ جو علم ہے موجود ہے، اردو زبان میں موجود ہے۔ ہم نے کتابیں چھپائی ہیں جو ہماری مرکز دارمی کے نام ہے، یہ کتابیں پرانی کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ابھی مل جاتی ہیں، بازار میں ملتی ہیں، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔
ہم بس کہتے ہیں مولوی صاحب کو جائیں، طلاق ہوا ہے مولوی صاحب، نکاح مولوی صاحب، کوئی اختلاف مولوی صاحب خود ہی نہیں جانتا، وہ بھی نہیں پڑھا لکھا بچارا. اس لیے یہ جو اساسی، یہ پہلی چیز ہم نے دماغ میں فکس کرنی چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں اللہ مجھے ہدایت دیں، میرے والد کو، میرے بیٹے کو، میری بیٹیوں کو، میری بیوی کو. بس یہ اس اساس پر، یا اللہ مجھے ہدایت دیں، قرآن سنت اور صحابہ کے طریقے پر مجھے مخلص بنائیں، یہ جماعتوں کو مجھے چھوڑ دیں، یا اللہ چھڑوائیں ان جماعتوں سے. کیونکہ سب جو بربادی دنیا میں ہو رہی ہے مسلمانوں کے بیچ ان جماعتوں کے لیے. ہم بنگلہ دیش جائیں، وہاں کیا تباہ ہو رہا ہے، لیکن وہاں بھی 1000 جماعتیں ہیں کو فائٹ کرنے. یہ دشمن کو بیچ میں ان کی دشمنی ہے. کیوں؟ کیونکہ کتاب سنت اور صحابہ کے طریقے پر ان کا اساسی طور پر اصول نہیں ہے. ان کے اصول کیا ہیں؟ یہ میرا امیر ہے، میرے امیر کے خلاف آپ بولیں تو میں آپ کو مار دوں گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا یہ کتا ہے، یہ ظالم ہے، یہ شیطان ہے. میں بس کہہ رہا ہوں آپ کے امیر میں غلطی ہے، بالکل غلطی نہیں کہنا. اس حد تک پہنچ گئی یہ بات کہ آپ بس کرٹیسائز کریں، علم پر، دین پر کہیں اس میں کوئی غلطیاں ہیں. کیونکہ انسان نہیں بالکل نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں کہہ سکتا کوئی بھی، کیونکہ ہر آدمی میں کمی بھی ہے اور اچھیاں باتیں بھی ہیں ہر آدمی میں. اس لیے اس اساس پر ہمارا دین ہے، کتاب سنت صحابہ اور محبت ہر امام سے. ابو حنیفہ مالک کوئی ان کا کرٹیسائز نہیں کرنا. کہہ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ غلطی کر سکتے ہیں کیونکہ معصوم نہیں ہے، ہم بھی نہیں معصوم، وہ بھی نہیں معصوم، لیکن وہ ہم سے بہتر ہیں 1000 لاکھوں صحابہ پر ہو، کیونکہ وہ ہمارے اسلاف ہیں، ہم سے بہتر ہیں، ان کا علم زیادہ تھا. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے وہ معصوم تھے. وہ خود ہی نہیں کہتے تھے میرے پاس عصمت ہے، وہ کہتے تھے بالکل. یہ ہمارا، ہم یہ ایٹیٹیوڈ اپنائیں تو پہلے کیا ہوگا، ہماری فیملی میں جو فرقہ بازی ہے، جو اختلاف ہے، ختم ہو جائے گا. فیملی میں شروع ہوتا ہے کیونکہ ہمارے قریب ہیں. پھر کون؟ ہمارے جو رشتہ دار ہیں. پھر کون؟ ہمارا جو برادری ہے. اس کے بعد ہمارا جو گراں ہے. اس کے بعد ٹاؤن، سٹی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کس سے بات کی؟ بیوی کے ساتھ، خدیجہ رضی اللہ عنہ. اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے جو بھتیجے تھے. اس کے بعد ابو بکر جو ان کے ساتھی تھے. ان کے بعد عثمان. ایسے ان نے بلڈ کیا. جیسے نہیں آپ بٹا پھینکتے ہیں پانی میں، شروع میں ایسا ہوتا ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا. انہوں نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ آپ فرقہ بازی. انہوں نے بے شک فرقہ بازی سے ان کا انکار اتنا عظیم تھا، اتنا اسٹرانگ تھا، اتنی قوت کہ آپ فرقہ بازی بالکل رہنے دیں، فرقہ بازی ہوگا، لیکن آپ جو فرقے ہیں نا ان سب کو چھوڑ کر قرآن سنت اور صحابہ کا مسلک آپ اتباع کریں. اس کے بعد بس دعا کریں. سمجھ آئیے؟ بس یہی کہنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ میرے پیچھے آئے. میرا کوئی بیعت نہیں ہے، نہیں میری کوئی جماعت ہے کہ آپ مجھے بیعت دیں یا امیر صاحب کے میرے 20 روپیہ ہر جمعے کے لیے میں آپ کے پاس آؤں گا. بالکل نہیں ہے. اللہ جانتے ہیں کہ اس دن ہماری بات شروع کیا. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو نہیں دیکھوں گا قیامت کے دن تک، لیکن پھر بھی ہم بھائی ہیں. اس دنیا میں انشاءاللہ آخرت میں کوئی لین دین نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ پیسہ دیں، مجھے بیچ دیں، میں آپ کا امیر بن گیا ہوں، ٹھیک ہے آپ. بالکل نہیں. جو میں نے سیکھا ہے کتاب سنت صحابہ کا طریقہ، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ کتابیں موجود ہیں، حدیث کی کتابیں موجود ہیں. جو دعائیں اجتماع کرتے ہیں بس ان کے لیے دعا کریں. ان پوچھ رہے ہیں کہ صحیح ہے، آپ کہہ رہے ہیں، صاف کہہ رہے ہیں. جی ماشاء اللہ. جی امام ابو حنیفہ کی کتابیں 2 آپ پڑھ سکتے ہیں جو مشہور کتابیں ہیں عقیدہ میں. ایک عقیدہ تحویہ
عقیدہ تحویہ مل جاتا ہے جس کے اس کے پاس اردو میں ہے. دوسری جو کتاب ہے فقہ الاکبر ابو حنیفہ کی کتابیں عقیدت میں، کیونکہ فقہ مسائل میں تو اختلاف ہو سکتا ہے. جیسے میں نے کہا جو اہل حدیث اور دیوبندی کا مناظرات کرتے ہیں 6 گھنٹے میں بیٹھ کر ٹی وی پر مائکرو فون، کس بات پر؟ آپ 20 پڑھ رہے ہیں، ہم 8 پڑھ رہے ہیں. اس پہ کیوں بحث لوگ کر رہے ہیں؟ آپ 10 پڑھیں، 12 پڑھیں، 14 پڑھیں، 15 پڑھیں، تراویح، اللہ آپ کو اجر دیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو جی 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 بولیں جی. کسی عام آدمی نے جنازہ نہیں پڑھنا جی تو یہ کیا ہے؟ اسی طرح ریلیجن ہے، ریلیجن ہے. جی جی نہ دیکھیں جو عامی لوگ ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں، عامی لوگ چاہے وہ بریلوی ہوں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ان کے امام ہیں، کیونکہ امام جو ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کی. جو عامی ہے، جیسے میرا دادا، میرا ماما، میرا رشتہ دار یا نیکسٹ ڈور نیبر، بیچارہ اس کی وفات ہو گئی، مسلمان تھا لیکن اس کے پاس ہدایت اب تک نہیں آئی تھی، لیکن دل میں صاف تھا، لا الہ کلمہ پڑھتا تھا، لیکن ہدایت اس کے پاس نہیں. جنازہ پڑھ سکتے ہیں، ضرور پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ بریلوی دیوبندی پڑھ سکتے ہیں، اہل حدیث جو بھی ہے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی اصل کیا ہے؟ مسلمان ہے. جس نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر ہدایت کے بعد، یعنی اس کے پاس ہدایت پہنچ گئی ہے، اس نے قرآن کی آیت پڑھ کر انکار کیا، یہ آیتیں رہنے دیں، میں منکر ہو گیا، اس کی بات ہو رہا ہے، کیونکہ یہ آیت کی منکر ہے. جو آدمی جیسے ہمارے بزرگ تھے، وہ ان پڑھ تھے لیکن ان کے دل صاف تھے، اللہ کی محبت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتے، لیکن علم نہیں تھی. وہ ان کو کہیں آپ نام لکھ کر انگلش میں لکھیں، نہیں لکھ سکتے، ان پڑھ لوگ تھے، لیکن انہوں نے کام بہت کیا، ہماری حفاظت کی، کیونکہ وہ ہم کے لیے بہتر چاہتے تھے. ابھی دیکھیں ایک وفات ہو جائے، اس کے لیے نماز ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے، کیونکہ اس کے پاس ہدایت اب تک آئی نہیں تھی. اس کا اصل کیا ہے؟ مسلمان ہے. غلطیاں ہیں اس کے ساتھ، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں، غلطیاں کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کو مغفرت دیں، یا اللہ اس کی عبادت قبول کرے، یا اللہ ہماری دعا قبول کرے، یہ ہمارا والد تھا، یہ ہمارا چاچا تھا، یہ ہمارا خال تھا. ضرور دعا کرنی چاہیے اور جنازہ بھی پڑھنا چاہیے، دعا ضرور. ان کے پیچھے نماز، جو اللہ کی عبادت چھوڑ کر کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، ہم کہتے ہیں یا اللہ مدد، کیونکہ وہ مدد کرنے والا ہے. ہم اللہ کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر آپ کی مدد، جیسے کہتے ہیں ہمارے گرام میں بھی کہتے ہیں. ان کے پیچھے جو ان کا امام ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا اس نے. عبد القادر جیلانی یا رسول اللہ یا علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے شریک اللہ کے ساتھ بنا کر ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ جو عبادت ہے جس کے پیچھے کرتے ہیں، جو عبادت کر رہا ہے امام، وہ موحد ہونا چاہیے ضروری سے، اس کا کوئی کمپرومائز نہیں. لیکن جو جاہل آدمی ہے، جو ٹیکسی ڈرائیور ہے یا جو باریوں میں کام کر رہا ہے، وہ نہیں جانتا، ویسے ہی مر گیا بیچارہ. لوگ کہتے ہیں آپ کا جو نیکسٹ ڈور نیبر 90 سال پہنچ کر وہ اس کی وفات ہو گئی، نماز پڑھیں گے؟ ضرور پڑھیں گے، لیکن ان کے پیچھے نہیں، یعنی بریلوی کے پیچھے نہیں، کیونکہ ان کا امام جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک اس نے بنا دیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا علی کو، یا عبد القادر جیلانی کو. جو ہمارے بھائی ہیں دیوبندی یا حنفی یا جماعت اسلامی، ان کے پیچھے نماز ہے، جنازہ بھی ہے، ہر نماز ہے. کیوں؟ وہ شرک نہیں کرتے جیسے بریلوی شرک کرتے ہیں. ان میں بدعت ہے لیکن شرک نہیں ہے. تو اس لیے ہم ان کو، جیسے بریلویوں کو، جیسے جو فرق ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں. یوں کہتے ہو یہ میرا کام ہے،
جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، جو ہندوز ہیں، جو سکھ ہیں، جو بریلوی ہیں، جو دیوبندی ہیں، سب کو میں دعوت دیتا ہوں. میرے ایک ہفتے میں 3 درس ہوتے ہیں. جو جمعے کے دن، ہفتے کے دن کی رات میں جمعہ پڑھ کر شام میں میرا درس ہوتا ہے یو کے میں. 600 یا 700 آدمی ہوتے ہیں ایک درس میں. ان کے بیک گراؤنڈ کیا ہیں؟ ایک انڈیا کا، ایک صومالی، 2 پاکستانی، بنگالی، ہر ملک میں آتے ہیں. کیونکہ یو کے ایسے ہوتا ہے، کیونکہ باہر سے آدمی آتے ہیں، وہ سنتے ہیں. لیکن ہر ہفتے یہی بات میں کہتا ہوں ان کو کہ آپ عقیدت سیکھیں. ان کے پیچھے نماز ہے، یہ نہیں کہتے. جو شرک کرتا ہے اس کے پیچھے نہیں ہے. جو بریلوی ہیں، جو قادری ہیں، نقشبندی ہیں، ان کے پیچھے نہیں، کیونکہ یہ قبر پرستی ہیں. یہ نہیں ہم کہتے کہ یہ کافر ہیں، لیکن ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے پیچھے نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، معاف کرنا نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ آپ شرک کرتے ہیں. شرک کیسے ہم شرک کرتے ہیں؟ یہ دعوت کی اپرچونٹی ہو جاتی ہے. کیونکہ میں ان کے ساتھ اس قسم کی آرگیومنٹ نہیں کرتا کہ یہ غصے میں بھاگ جاتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ کا جو امام ہے یہ کتا ہے، شیطان ہے، جیسے پاکستانی ہو جاتے ہیں. جب بیس لاتے ہیں ان کی زبان بھی خراب ہو جاتی ہے. لیکن جو ادب سے، اخلاق سے بات کرتا ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، میرا کیا ہے، بس آپ اس کو بلاغ دے دیں، تبلیغ کر دیں کہ میں آپ کو بتا دیا، بس آپ نے سن لیا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. جو آپ کر رہے ہیں غلط ہے. کیونکہ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے اس کو آپ نے نصیحت دی تھی کہ نہیں. میں کہہ سکتا ہوں میں دی تھی، تو اللہ اس کے پوچھیں گے نصیحت ملی تھی کہ نہیں. وہ کیا کہے گا؟ جھوٹ تو ہی بات، اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں وہ کہہ سکتا. تو کہے گا اس نے مجھے بتایا تھا لیکن میں نے نہیں سنا. تو یہ تو یا رب اس کو معاف کرے گا یا عذاب دے گا. یہ رب کا حکم ہے، میرا نہیں ہے. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ جیسے میری والدہ تھی، وہ 1993 میں ان کو 92 میں ان کو میں نے دعوت دی تھی. میں بھی اور میرے جو بھائی تھے، کیونکہ وہ بریلوی تھے، والدین دونوں. تو شروع میں ان کی بہت ریزسٹنس، نہیں ہم نہیں مانتے، یہ جو آپ کر رہے ہم نے بالکل نہیں سنا. ہمارے جو دادے پردادے کتنے صدیوں سے کیا کر رہے ہیں، آپ نے یہ نیا دین کہاں سے لے آئے. جب انہوں نے ہم نے حدیث ثابت کی اردو میں، کیونکہ وہ اردو پڑھتے ہیں، بخاری اور مسلم. بخاری میں حدیث آتی ہے کہ لعنت اللہ اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر عبادت کے لیے بناتا ہے، یعنی مسجد بناتا ہے اور عبادت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے. تو میری والدہ نے دیکھا یہ کہاں حدیث ہے. میں آپ نے نہیں سنی، بالکل نہیں سنی، کیونکہ وہ نہیں سکھاتے. میں نے ان سے پوچھا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں، یعنی سجدہ نہیں کر سکتے، اعتکاف ان کی قبر پر نہیں کر سکتے جیسے اعتکاف کرتے ہیں، آپ طواف نہیں کر سکتے، ان سے مانگ بھی نہیں سکتے، دعا بھی نہیں کر سکتے. ان کے لیے کر سکتے ہیں لیکن مانگ نہیں سکتے. انہوں نے کہا، میں نے سوچا امی جی دیکھیں ان کی عبادت آپ نہیں کر سکتے، ان سے آپ نہیں پوچھ سکتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کریں. تو جو عبد القادر ہیں ان سے بہتر ہیں؟ بالکل نہیں. اللہ فلان نقشبندی ان سے بہتر ہے؟ بالکل نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ میری عبادت نہ کریں، مجھ سے دعا نہ مانگے، مجھ سے کوئی مغفرت نہ مانگے، میرے ساتھ کوئی وسیلت نہیں ہے. تو میری والدہ نے کہا آپ نے سچا بولا. تو انہوں نے میرے والد سے بات چیت ہوئی. 1-2 سال کے بعد یعنی انہوں نے سبھی یہ جو فرقہ بازی ہے، یہ جو فرق ہے، یہ جو بریلویت ہے، سب نے انہوں نے چھوڑ کر سلفی ہو گئے. انہوں نے کہا سلفی کیا ہوتا ہے؟ میں جو اسلاف، ہمارے جو اسلاف ہیں، اسلاف کون ہیں مجھے بتائیں. میں نے انہوں نے کہا، انہوں نے مجھے اسلاف کون ہیں؟ آپ سلف کہہ رہے ہیں، کون ہیں وہ؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، 4 امام محدثین، سبھی کی ایک چن کر نہیں، سبھی کی ہم اتباع کرتے ہیں. جو امام فتویٰ دیتا ہے ہم حدیث ڈھونڈتے ہیں،
اس فتوے کے ساتھ حدیث ہے تو ہم مانتے ہیں، حدیث نہیں ہے تو ہم پوچھ رہے ہیں حدیث لے آئیں پلیز، کیونکہ اس کے بعد تصب ہو جاتی ہے، تقلید ہو جاتی ہے۔ تو ان نے مان لیا 1993 لے کر جب ان کی وفات ہوئی تھی 2-3 سال پہلے، اس طریقے پر میری والدہ 83 تھے حجاب پہنتے تھے، میرے والد داڑھی والے حج 2-3 بار کیا، کانفرنس پر آئے، میرے علم جو میرے استاد تھے مدینہ یونیورسٹی کے استاد تھے شیخ عبید، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی خوشی سے۔ جب ان کی وفات ہوئی تھی قرآن سنت، انشاءاللہ قرآن سنت اور صحابہ کے طریقے پر وہ چل رہے تھے۔ یہی تو ہماری خواہش ہے کہ ہم بھی، ہمارے بچے بھی، ہمارے والدین، یہی ہم چاہتے ہیں کہ فرقہ بازی کو چھوڑ کر قرآن سنت اور صحابہ کا طریقہ آپ اپنا لیں۔ ٹھیک ہے نا، اس نے سن لیا، ان کے پیچھے نماز ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں، جو مسلمان ہے۔ کوئی سوال اگر ہے جی یہ کہتا ہے کہ میں ہماری نماز کن کے پیچھے؟ حنفیوں کے پیچھے یہ کہتا ہے اچھا جن کے پیچھے یہ چل رہے ہیں جو نیا مولانا ہوتا ہے وہ بھی جو بنتی ہے۔ اچھا کیا کرتے ہیں یہ دعا مانگتے ہیں، دعا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بدعت کرتے ہیں، بدعت کیا کرتے ہیں بتاؤ؟ یہ دعا اجتماع کرتے ہیں، نہیں دعا اجتماعی بھی کرتے ہیں اور دعا جائز بھی ہے، اور وہ اس میں حدیث کا حوالہ کیا ہے وہ حدیث دیکھیں اس کا جواب سمپل سہولت سے ہے۔ بدعت جو ہے قسمان ہے، 2 قسم کی بدعت ہوتی ہیں۔ ایک جو بدعت ہے وہ شرک اور کفر میں ہوتی ہے، جیسے شیعہ کرتے ہیں، علی کی عبادت کرتے ہیں، نجف جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، جیسے بریلوی کرتے ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر جا کر یا عبدالقادر جیلانی کی قبر پر جا کر وہ اعتکاف کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تبرک کرتے ہیں، مٹی لے کر تو جسم پہ ڈالتے ہیں کہ اس میں شفا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں بدعت مکفرہ، بدعت ہے لیکن اس بدعت میں کفر تک شرک شامل ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ دوسری جو بدعت ہے یہ بدعت کہتے ہیں غیر مکفرہ، لیکن یہ بدعت جو ہے یہ کفر کے دونے کفر ہے۔ ایک کفر ہوتی ہے یہ کفر سے نیچے ہوتی ہے، لیکن یہ جو کفر ہے ملت سے مخرج نہیں ہوتا بندہ، ٹھیک ہے، مسلمان ہے لیکن بدعت ہے اس کے پاس۔ جیسے جو لوگ ہیں جو جنازے کے بعد کہتے ہیں ہم گیٹے گٹھے کر تو ہم گنیں گے، بسم اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 1000 2000 کے پڑھ کر، جیسے ہم ہمارے گرام میں کرتے ہیں، تیلے گٹھے کر دال یا اچھا، یہ جو ہے یہ بدعت ہے لیکن کفر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر رہے، ذکر کر رہے ہیں لیکن یہ طریقہ ذکر کا بدعت ہے۔ جیسے مسجد میں اجتماع ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم ذکر نائٹ کر رہے ہیں۔ ذکر نائٹ کیا ہے ان لوگوں کا؟ عشاء کے بعد اجتماع کرتے ہیں مسجد میں تو ایسے کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ یہ شرک نہیں ہے کیونکہ اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن بدعت ہے۔ بدعت کیسے ہے؟ اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہ جو ایک اللہ کا نام اوور اینڈ اوور ریپیٹ کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا، صحابہ بھی نہیں کیا، جو انہوں نے نہیں کیا ان نے صحابہ نہیں کیا، یہ بدعت ہو جاتی ہے، یہ شرک نہیں ہے کیونکہ شرک نہیں کر رہے اللہ کا، جیسے کہتے ہیں الرحمن الرحمن الرحمن، الرحمن کو بلا رہے ہیں لیکن طریقہ جو استعمال کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ نہیں استعمال کیا۔ اس لیے بدعت 2 قسم ہوتے ہیں، بدعت جو کہتے ہیں بدعت اکبر جو بدعت مکفرہ ہے، اور بدعت جو اصغر ہوتی ہے جو بدعت مفسقہ اور غیر اکبر ہوتی ہے، غیر مکفرہ۔ جو اہل بدعت جو ہیں اس قسم میں آتے ہیں جو چھوٹا ہے،
ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے، لیکن ہم ان کو نصیحت دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں دعائے اجتماع یہ غلط ہے، حدیث نہیں آتا، حدیث میں نہیں آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا. دعا اجتماع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا تھا. کب کرتے تھے؟ قنوت میں، جیسے وطر میں کرتے، تراویح میں امام ہاتھ اٹھاتے، ہم بھی ہاتھ اٹھاتے، یہ دعا اجتماع ہو جاتی ہے. لیکن یہ نماز میں ہے، وطر میں ہے، لیکن نماز کے بعد یہ دعا نہیں ہوتی، دعا اجتماع. تو ہم ان کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، لیکن یہ بدعت غیر مکفرہ، کافر نہیں ہو جاتے یہ کر کے، اس لیے ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اور نماز قبول ہے. یہ نماز قبول ہے اور مقبول ہے. جو شرکیوں کے پیچھے نماز ہے، جیسے اہل تشیع جو جعفری کہتے ہیں، اسنا اثریہ کہتے ہیں، جو بریلوی کہتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں. شرک ان کی جو ہے ظاہر ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے. ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ یہ غیر اللہ کو بلا رہے ہیں. جیسے آپ جائیں مدینہ میں، یہ پاکستانی صرف پاکستانی نہیں ہوتے، مصر میں بھی آتے ہیں، ترکی میں بھی آتے ہیں، سبھی لوگ آتے ہیں، نقشبندی آتے ہیں، چشتی آتے ہیں، انڈیا میں آتے ہیں، سبھی آتے ہیں. تو وہ کھڑے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر، لیکن وہاں حارس ہوتے ہیں جو سیکیورٹی، وہ ان کو روکتے ہیں. وہ روکنے والے نہیں ہوتے تو یہ سجدہ کر دیتے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بدعت دو قسم کی ہوتی ہے بیٹے. جو قسم جو ہے اصغر کہتے ہیں، یا بدعت غیر مکفرہ، ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے، لیکن جب بدعت کرتے ہیں بدعت میں شامل نہیں ہوتے. جب وہ کہتے ہیں چلو نماز پڑھیں، جیسے جب جس کی وفات ہوتی ہے اس کے گھر میں جاتے ہیں، فرنیچر نکال دیتے ہیں تو نیچے بیٹھتے ہیں، تو ہر آدمی آتا ہے چلو دعا کریں، دعا اجتماع ہو جاتی ہے. یہ دعا بدعت ہے، کیونکہ یہ بھی دعا اجتماع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا، نماز کے بعد بھی نہیں کیا، اس کی وفات کے بعد اجتماعی نہیں کی، اکیلے کرتے تھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع میں گئے تھے، حدیث بخاری میں ثابت ہے، وہ رات میں اکیلے بقیع میں جا کر تو انہوں نے دعا کی. تو عائشہ نے انہوں نے سوچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، تو ان کے دل میں تھوڑی جیلسی تھی کہ کہاں جا رہے ہیں. تو ان کے پیچھے تو انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کے لیے گئے بقیع، جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں جنت بقیع ہے، مقبرہ بقیع. تو انہوں نے دعا کی جو مرنے ان کو اللہ ان کو معاف کریں، اللہ ان پر رحمت بھیجیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو واپس آئے. ہم یہ دعا کرتے ہیں. میں جاتا ہوں میرے والد اور والدہ کے قبر پر، تو لوگ کہتے ہیں آپ وابی ہیں. میں کیوں وابی ہوں؟ کیونکہ آپ دعا نہیں کرتے. میں نے کہا تو میں اتوار کے دن میں گیا تھا، تو میں نے اپنی والدہ کی قبر پر میں نے دعا کی، یا اللہ ان کو معافی دیں، یا اللہ رحمت کریں. آپ کیسے کہتے ہیں میں دعا نہیں مانگتا؟ نہیں، ہم نے سنا ہے، کیونکہ یہ پروپیگنڈا بناتے ہیں. جو ان کی دعا اجتماع نہیں کرتا، جو ختم میں شامل نہیں اپنے آپ کو کرتا، وہ کہتے ہیں یہ وابی ہے. یہ اسکیئر ٹیکٹک یوز کرنے، ڈرانے کے لیے. تو ہر آدمی بھاگتا ہے، یہ وابی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ مرزائی ہے، یہ وہ ہے، یہ ڈرانے کے لیے. لیکن یہ استعمال کرنے، یہ ٹیکٹک یہ نہیں چل رہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ ہماری بات سن رہے ہیں یو کے میں، یہ دیکھیں یہ نئے مسلمان ہوئے ہیں، 10 سال کے ہوئے ہیں. ہر ہفتے ایوری ویک ہیں اکیل 4 or 5 مسلمس. دیکھیں ہر ہفتے یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ دعوت کرتا ہے سٹی سینٹر میں، لندن میں، برمنگھم میں. ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے مسجد ان تعلق ہے مسجد کے ساتھ. جی یہ یو کے میں، پیدائشی یو کے کی ہے، لیکن ان کی جو نسل ہے جمیکا کی ہے، جو کیریبین میں ہے، ویسٹ انڈیز. تو ہر ہفتے یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 یا 10 نئے مسلمان ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا میسج سمپل ہے اور صاف ہے، قرآن سنت صحابہ. میں ان کو کہوں قرآن سنت صحابہ، اچھا مجھے بیعت دیں، میں آپ کا امیر ہوں، یہ نہیں سنیں گے. کیونکہ ان کی طبیعت یہ نہیں ہے کہ ان کو تقلید چھوڑ کر آپ کی تقلید کریں. نہیں، اللہ جو کہتے ہیں قرآن میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہ ہم کو دکھا کر یعنی پیش کریں.
اس لیے یہ مسلمان ہے. How many years you been Muslim? How many years you been Muslim, Akil? 18 سال. دیکھیں یہ جو طریقہ ہے ہمارا امت کی اتحاد ہوگی. شروع میں لوگوں میں ریزسٹنس ہوگی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ ہم نے نہیں سنا, یہ کیا غریب عجیب کا کلام کیا کہہ رہا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی تھی, ویسے برمنگھم میں دیکھو ہماری جو مسجد میں آتے ہیں, 2 مسجدیں ہیں, ایک مسجد سلفی ایک مسجد سنہ, 2 مسجدیں برمنگھم میں, ایک اسٹن میں اور ایک اسمال ایتھ میں. عید کے دن ہمارے جو سلفی فیملیز ہیں تقریباً برمنگھم میں, یہ دارالکفر ہے دیکھیں انگلینڈ میں, 6000 ہمارے جو ساتھی ہیں جنہوں نے یہ قبول کیا قرآن سنت و صحابہ. برمنگھم میں 6000 ہم اکٹھے کر سکتے ہیں جو قرآن سنت اور صحابہ پر وہ اتباع کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں. تو اس ملک میں نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے کتنے لوگ ہیں گاؤں میں اور سٹی میں اور جہاں بھی ہیں, دل ان کے صاف ہیں, وہ اچھیت چاہتے ہیں, وہ خیر چاہتے ہیں, لیکن دعوت کون دے رہا ہے اس قسم جیسے میں نے دی ہے یہ کم ہے پاکستان میں. لیکن یہ بھی انکریز ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھی ہیں اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں, ڈلیال میں, جو تیار ہو رہے ہیں. سلو ہوگا شروع سے, مٹھا پھر انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن ہم ڈیفیٹ نہیں مانتے. بس جو عزیمت کہتے ہیں عربی میں, اردو میں یہی لفظ ہوگا. You're not allowed to, میں نے بتا دیا, جس کے پاس بدعت غیر مکفرہ ہے, جن کے پاس شرک نہیں ہے, ان کے پاس نماز ہے, جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. لیکن ان کی جو بدعت ہے ان کا انکار کریں, لیکن حکمت سے. یہ نہیں کہ آپ ڈنڈا لے کرتے, اس سے کوئی نہیں بدلے گا. محبت سے, ادب سے, نہ ڈنڈے والے. اگر پھر بھی نماز نہیں پڑھتے تو پھر ان کی نماز قبول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈنڈے سے نہیں دعوت کی مکہ میں, حکمت سے. نہیں گاؤں میں یہ 5-6 لڑکے ہیں جو پہلے 2 لڑکے تھے جنہوں نے یہ چیز شروع کیا. جی ابھی یہ 3-4-5 لڑکے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں تو بچہ ہمارا اس کا بڑا بھائی ہے, اس کا بڑا وہ, یہ جو نہ جنازہ پڑھتے ہیں نہ ان کے بچے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ان جو جماعت ہو رہی ہوتی ہے میں نے روکا ہے. اس سے پہلے کیا کرتے تھے, جماعت ہو رہی ہے کہ اپنی نماز پڑھ رہا ہوں. نہ یہ نہیں چاہتے, نا کیونکہ نفرت پڑ جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں. چاہے آپ دعوت دے رہے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کیا ہے, یہ تو ہم کو مسلمان بھی نہیں مانتے. یہی آتا ہے نا, ان کے دماغ میں یہی ہے. حافظ ہے, ان کو معاف کریں, یہ ہمارے بیٹے ہیں, ینگ ہیں, جذباتی ہے. نہیں ہم کو سمجھا رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. جی سمجھنے کے لیے وہ جاتے ہی نہیں اس سائڈ پہ. ضعیف حدیث اٹھا کے لا کے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ وہاں پہ یہ بدعت ہو رہی ہے اور یہ. میں نے کہا بھائی دعا جہاں تک ہے آپ اس سے دعا نہیں پڑھیں گے, ہم اس کے ساتھ آپ شامل نہ کریں دعا میں. نہیں میں کہا ہم کہتے ہیں دعا نہیں پڑھتے ہیں. اچھا, آپ نہیں کرنا چاہتے نہیں مانگے, کوئی الزام نماز ہو رہی ہو آپ اپنی نماز نہیں پڑھ سکتے. بالکل نہیں پڑھ سکتے, یہ تو جائز بھی نہیں ہے. آپ کیا کہ سنت بھی پڑھ رہے ہو نا تو اس کو چھوڑ دو, پہلے نماز میں شامل ہو. جب اقامت شروع ہو جاتی ہے تو سنت چاہے آپ 1 رکعت پڑھیے, اقامت جب شروع ہو جاتی ہے چھوڑ کر جماعت کے ساتھ. لیکن وہ جو جماعت ہے شرک پر نہیں ہونی چاہیے. تو ہمارے جو تبلیغی ہیں وہ شرک ظاہر نہیں کرتے, ان کی شرک نہیں ہے لیکن ان میں بدعت ہے. جو بدعت ہیں ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے, جس کے پاس شرک ہے ان کے پیچھے نہیں ہے. جیسے تشیعوں کے لوگ ہوتے ہیں یا بریلویت کے, ان کے پیچھے نماز نہیں ہے, ان کے پیچھے پڑھیں. بدعت دیکھ سب سے امپورٹنٹ وہ تو ہے بالکل, وہ تو اسلام سے باہر ہے بالکل, کیونکہ وہ نبی مانتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آیا. یہ تو ایک منافق ہیں, چھپے ہوئے ہیں, مکمل کافر ہے.